الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے جو سوال دیکھا تھا کہ عبادت کیا ہے، اور ہم نے اس پہ کچھ ڈسکشن کی تھی. عبادت ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور دیکھیں آگے آیت پیج نمبر 8 پہ ہے، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اور پیج نمبر 8 پہ ہے. دیکھیں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے ان میں سے فرض عبادات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. یہ اصل میں دلیل دے رہے ہیں کہ جو عبادت کی جو تعریف کی ہے نا، عبادت کی تعریف کیا کی ہے؟ ہر وہ قول اور وہ فعل میں نے بتایا ظاہرہ اور باطنہ، ہر وہ قول اور فعل جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. یہ آواز کم آ رہی ہے سب کو؟ عبادت ہر اس قول یا فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. تو اللہ تعالیٰ جسے پسند فرمائے، یہ آپ نے جو عبادت میں تعریف، یہ جو آپ نے عبادت کی تعریف میں یہ شامل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائے، اس کی کیا دلیل ہے جناب؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، جو کتاب میں بھی موجود ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب، یعنی میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے ان میں سے فرض عبادات مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی عبادات مجھے تمام کے تمام محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، لیکن تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ عبادات ہے وہ فرض عبادات ہے. تو ہیرارکی جو ہے، لسٹ ایسے ہے کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کون سی عبادات ہے؟ وہ فرض عبادات ہے. اس کے بعد نفلی عبادات، اور ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، باقی دیگر احادیث کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا باقی اور کیا کیا لسٹ میں شامل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات. الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ عبادات ہوتی ہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہاں پہ جو حدیث میں ہے کہ فرض عبادات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا اس سے ضمناً کہ عبادات وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہیں، جو پسند ہوتی ہیں. البتہ ان عبادات میں سے ایسی عبادات جو کہ فرض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. رہی بات دوسرا، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عبادت کے دو جز ہیں، عبادت کی تعریف کے دو جز ہیں. ایک تو وہ قول اور فعل ہو، دوسرا وہ اللہ کو پسند ہو. تو جو اللہ سیکنڈ جز جو ہے، سیکنڈ پارٹ ڈیفینیشن کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس کی دلیل تو یہ حدیث تھی. عبادت ہر اس قول اور فعل کا نام ہے. یہ آپ نے ڈیفینیشن میں کہاں سے لائے؟ یہ دیکھیں اس کے بعد ہی آیت ہے قل ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا خالص اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے. تو یہ سارے اعمال ہیں نا، اعمال ہیں جو کہ اقوال اور افعال کو شمار کرتی ہیں. تو اعمال جو ہیں، اعمال میں قول اور فعل دونوں آتا ہے. اور اسی طرح یہ قل ان الصلاۃ، یہ نماز، تو یہ نماز فعلی بھی ہے اور قولی بھی ہے، کیونکہ نماز میں ہم حرکت بھی کرتے ہیں اور قولاً بھی اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح قربانی بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح پوری زندگی اور مرنا، یعنی پورا زندگی کا ویژن، زندگی کا پرپز، مقصد، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس میں
تو عبادت ہر اس قول اور فعل کا نام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی، کیونکہ یہ سارے جو نماز، قربانی، جینا مرنا، اور انسان جو جیتا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے وہ یا تو قول ہوگا اس کا یا پھر وہ فعل ہوگا. اور فعل کا میں نے کہا تھا کہ فعل جو ہے وہ ظاہر اور باطن. ظاہر یعنی نماز، قربانی، حج، روزہ، زکوٰۃ، اور باطن یعنی جو نظر نہیں آتے جیسے کہ توکل، خوف، تفکر، پونڈر کرنا، سوچ بچار کرنا، یہ ساری چیزیں. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس عبادت کے 3 ارکان ہیں: محبت، خوف اور امید. محبت، خوف اور امید، یہ 3 ارکان ہیں. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ عبادت کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں: اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا. تو ایک عبادت کے ارکان ہو گئے، ایک عبادت کی قبولیت کی شرائط ہو گئے. تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی وہ یہ کہ عبادت بذات خود قائم ہونے کے 2 شرائط ہیں. ایک تو عبادت کی قبولیت کی شرائط ہے جو کہ اخلاص اور سنت ہے. ایک ہے کہ عبادت بذات خود ایگزسٹ کرنا، عبادت کا خود وجود میں آنا، عبادت کا خود قائم ہونا، اس کی 2 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن ہے یہ ہے کہ معبود کا علم ہونا ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں علم ہونا ہے، یعنی نالج آف معبود. دوسرا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ایک پاور پوائنٹ کھول دیتا ہوں. اسکرین آ رہی ہے نا آپ کے سامنے؟ یعنی میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا عبادت بذات خود، عبادت کی اب جو بھی اپنے مرضی سے لے، عبادت کے موجود ہونے کے، عبادت کے ایگزسٹ کرنے کے، عبادت کے قائم ہونے کی کنڈیشنز، شرائط. ہم یہاں قبولیت کی شرائط نہیں پڑھ رہے بلکہ عبادت کے قائم ہونے کے. تو پہلا میں نے بتایا نالج آف معبود. معبود کون ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی نالج ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نالج میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نالج میں علم، اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے اسماء، اللہ کے نام، اور جن چیزوں سے اللہ پاک ہے اس کا علم. اس کو کہتے ہیں علم تنزیہی. جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو کس چیز سے پاک ہے؟ کس کس چیزوں سے پاک ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نوم سے پاک ہے یعنی نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ کسی مثال سے پاک ہے. تو یہ سارا یہ علم، یہ بذات خود، ویسے یہ جن چیزوں سے اللہ پاک ہے یہ بذات خود یہ والا علم جو ہے اللہ کی ذات پر ہی لوٹتا ہے. یعنی اللہ کی ذات کا جو علم ہے وہ کوئی ذات کی حقیقت اور ماہیت کا علم نہیں ہے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے تفکروا فی آلاء اللہ ولا فی ذات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر نہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی عقل سے جو ہے وہ بالاتر ہے. انسان کی عقل اس کو کنسیو نہیں کر سکتی. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. انسان کی بصیرت، انسان کا ویژن، انسان کی عقل اللہ کو نہیں پہنچ سکتی.
تو یہ نالج آف معبود، اللہ اس کو کہتے ہیں علم المعبود. تو عبادت کی شرائط سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نالج آف معبود ہو. ٹھیک ہے، 1. اور دوسری جو شرط ہے عبادت کی عبادت کے قائم ہونے کی، وہ ہے نالج آف ہز دین، اس کے دین کا علم ہو. عبادت کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے. ظاہری بات ہے جب یہ دونوں کنڈیشنز موجود نہیں ہوں گی تب تک عبادت قائم نہیں ہو سکتی. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کرنی کیسے ہے. تو یہ ہمیں دین بتائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ ہم نے اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے. دین، نالج آف دین میں، دین کے علم میں دو چیزیں آتی ہیں. دین الامری جس کو کہتے ہیں، امری یعنی کمانڈز اینڈ پروہیبیشنز، اوامر و منہیات، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ کمانڈ ہے. پروہیبیشن کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ پروہیبیشن ہے، یہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اقیم الصلاۃ جس طرح سے عبادت ہے، اسی طرح زنا کے قریب نہ جانا بھی، یہ بھی عبادت ہے. تو عبادت، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ عبادت افرمیٹو بھی ہوتی ہے، یعنی اثباتی بھی ہوتی ہے، اور ترکی بھی ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی چیز کو بجا لانا یہ بھی عبادت ہے، اور کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے. تو ایک تو ہو گیا، تو اس کے ایک ہو گیا اللہ معبود کا علم، ایک ہو گیا اس کے دین کا علم. اور دین کے علم میں دین الامری یہ، اور دین الجزائی یعنی ثواب اور عذاب کہہ لیں یا پنشمنٹ کہہ لیں یا اجر کہہ لیں، اجر کا علم. دین الجزائی، جزا سے یعنی جزا کہہ لیں، جزا اجر نہیں بلکہ جزا کہہ لیں، کیونکہ تاکہ جزا دونوں اسپیکٹس کو کور کرتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو. یعنی جزا ثواب بھی ہو سکتا ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے. جزا جو ہے ریکمپنس، جزا کا علم. کہ اللہ تعالیٰ نے نماز یعنی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، زنا کریں گے تو کیا ہوگا، زنا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، شراب پئیں گے تو کیا ہوگا، شراب نہیں پئیں گے تو کیا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے جو جزا رکھی ہے انسان کے اعمال پر. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہم نے دیکھیں، یہ عبادت کے قائم ہونے کی شرائط، عبادت کی ایگزسٹنس کی شرائط ہے. معبود کا علم اور اس کے دین کا علم. اور معبود کے علم میں یہ 5 چیزیں آتی ہیں، اور دین کے علم میں یہ 2 چیزیں آتی ہیں. اچھا، اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ بھئی یہ جو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ تھیوری پڑھ لی عبادت کیا ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے تھیوری پڑھی تھی شروع کی کلاسز میں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، جب ہم نے یہ جان لیا تو پھر ہم نے اس کو پریکٹیکل اپلیکیشن کے طور پر دیکھا. ہم نے یعنی انسان اپنی زندگی کا جب مقصد جان لے تو ہم نے پریکٹیکلی اپلائی کیسے کیا اس کو. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مومن غور و فکر اپنے مقصد پر غور و فکر کس طرح کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے پرپس پر اور اپنے مقصد پر غور و فکر کرتے تھے. یعنی ایک میں نے آپ کو تھیوری پڑھائی تھی، اور پھر میں نے آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشن بتائی تھی کہ اب اس کو اپلائی کیسے کریں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرپس کو، اپنے مقصد کو، رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت وہ آیات پڑھتے تھے جو میں نے سورہ آل عمران کی آپ کو اب سے پہلے ڈسکس کی تھی. تو وہ میں نے پہلے تھیوری پڑھائی، پھر اس کو پریکٹیکلی اپلائی کس طرح کرنا ہے یہ ہم نے دیکھا تھا. تو ہم اسی طرح جو ہم عقیدہ جو ہے، یہ چونکہ عقیدہ ہے، دل میں ہم اس کو ایک گرہ باندھ لیتے ہیں، تو پھر اس کو ہم
اعضاء کے تھرو ظاہر کیسے کریں, یعنی پریکٹیکلی اپلائی کس طرح سے کریں. تو ہم یہ دیکھیں مطلب ہر ٹاپک میں ہمیں لازماً یہ غور کرنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کس طرح کرنا ہے. تو کوئی بتا سکتا ہے مجھے یہ جو ہم نے عبادت کی قبولیت کا پڑھا اور عبادت کی شرائط ہم نے پڑھی, اور ہم نے صرف مختصر طور پر میں صرف 2-3 کامنٹس دیکھوں گا یہاں پہ, کس طرح سے ہم اس کو اپنی اپلیکیشن میں لائیں. ہاں, کانشیس ایکٹ آف عبادت, ہاں یعنی اویئرنیس ہو ہم عبادت کریں, غفلت نہیں ہو, اور ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اسماء صفات کی. بالکل یہ نالج آف معبود کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے, تقوی اختیار کریں, یہ بالکل براڈ اپلیکیشن ہے. اسپیسیفک اپلیکیشن بتاؤ کہ میں نے کرنا کیا, میں نے تھیوری پڑھ لی, اب میں نے کرنا کیا, آج کیا کرنا ہے, ابھی کیا کرنا ہے, مجھے یہ بتا دیں, میں شروع کہاں سے کروں. اس طرح سے میں پریکٹیکل اپلیکیشن جب بھی سکھاتا ہوں نا, جو ہم پڑھتے ہیں, تو میں بالکل ایک براڈ کانسیپٹ پہ نہیں جاتا. جب ہم تھیوری پڑھتے ہیں تو مطلب اچھا اب سٹارٹ کہاں سے لیں, کریں کیسے, شروع کیسے کریں, ایک ایک چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بتائیں, اس طرح بالکل اسپیسیفک ہو گیا. سب آپ جو بتا رہے ہیں, توبہ, تقوی, نماز کی پابندی, ٹھیک ہے, یہ بھی ہیں, بالکل ہیں. میں ایک چاہ رہا ہوں بالکل ایک اسپیسیفک ہو کے ان کو اپلائی کیا جائے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو براڈ کیا جائے. تو دیکھیں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے معبود کا علم جو ہے, ایک تو براڈ کانسیپٹ تو یہ معبود کا علم, تو بھائی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کے افعال, اللہ تعالیٰ کی سنت کیا, اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کیا اپنی مخلوق سے ڈیل کرنے کا, یہ علم حاصل کرو. یہ ایک تو براڈ کانسیپٹ ہو گیا. دیکھیں جو بھی میں پریکٹیکل اپلیکیشن بتاؤں نا, تو اس کو جا کے نیکسٹ کلاس سے پہلے یا آج ہی اس کو پر ضرور عمل کریں انشاءاللہ. اس سے ہوتا ہی ہے کہ اس سے علم جو ہم نے پڑھا ہے نا, وہ ضبط ہو جاتا ہے, وہ محفوظ ہو جاتا ہے. سب سے بہترین طریقہ علم کو یاد رکھنے کا یہ ہے کہ اس پر فوراً عمل کر لیا جائے, اس پر فوراً عمل کر لیا جائے, سب سے بہترین طریقہ ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی جب آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہوگا اور پھر آپ اس پر فوراً سے عمل پیرا ہو جائیں گے نا, تو ہوگا یہ کہ کبھی کبھار آپ یہ تو بھول جائیں گے میں نے پڑھا کب تھا, دلیل کیا تھی اس کی, یہ تو بھول جائیں گے, لیکن عمل جو ہوگا نا آپ کا, وہ آپ کو وہ آپ کو یعنی وہ آپ کو حفظ کرا دے گا, وہ یعنی میمورائز ہو جائے گی آپ کو کہ وہ چیز میں نے یہ پڑھی تو تھی, مطلب یہ آپ کے ذہن میں آئے گا یہ میں نے پڑھا تو تھا, کب پڑھا تھا یہ نہیں پتا, کیونکہ آپ کا عمل اس پر ہوگا. سب سے جیسے کہ سلف کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ آتا ہے اور عمل کے دروازے پر دستخط دیتا ہے, اس کو جواب نہیں ملتا تو چلا جاتا ہے. تو ہم یہ ساری جو پوائنٹس اور یہ اس کو آرگنائز کرنا, نوٹس بنانا, یہ ساری چیزیں بالکل اچھی بات ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن سب سے بہترین اس سے علم میمورائز ہوگا, یاد بھی ہوگا, لیکن سب سے جو اور نکل بھی جلدی جائے گا اگر اس پر عمل نہ کیا جائے. تو علم کو سب سے اچھے طریقے سے یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک تو یہ اس پر عمل کیا جائے, اور دوسرا یہ اس کو آگے پہنچایا جائے. ایک یہ اس پر عمل کیا جائے, دوسرا یہ اس کو آگے پہنچایا جائے. اس سے آپ کا علم ضبط ہوگا اور اس سے علم نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ ذکر کیا عبادت کی شرائط. عبادت کی شرائط میں سے ہم نے پہلے ذکر کیا معبود کا علم. اب معبود کا ٹو بی ویری اسپیسیفک معبود کا علم ہم آج آپ سر حنین یہ ہمیں بتائیں کہ آج میں کیسے اس پر عمل کروں. ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا تقوی اختیار کریں اور معبود کا علم, یعنی ہم جو کر رہے ہیں وہ معبود کا علم ہی حاصل کر رہے ہیں, اسماء و صفات کا ہے, تو یہ تو میری پوری زندگی چلتا رہے گا. مجھے ایسی کوئی چیز بتائے, ایسا پریکٹیکل بتائے کہ میں جس کو آج شروع کر سکوں, تاکہ یہ علم میرا مضبوط ہو جائے جو میں نے آج پڑھا ہے. تو ہم یوں کر سکتے ہیں, مثال کے طور آپ قرآن کی ایسی آیات دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا علم ہو. اب میں بالکل اسپیسیفک ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل اسپیسیفک ہو کے اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن, تو سورہ حشر
کی آخری آیات جو ہیں، سورہ حشر کی آخری آیات، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الی آخرہ، آخر تک. اس کی یہ جو آیات ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنا تعارف کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پہ. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو گیا. یہاں پہ سورہ حشر کی آخری آیات میں اس کی تفسیر پڑھیں، لاسٹ آیات اس پہ، یعنی ٹو بی ویری اسپیسیفک، آپ نے اگر اس پر عمل کرنا ہے تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تفسیر دیکھیں. کون سی تفسیر دیکھیں جی؟ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں. میں بالکل اسپیسیفک ہو کے چل رہا ہوں، کچھ آپ کے لیے لوز اور ویگ اور انکلیئر نہیں ہو رہا، تاکہ بالکل آپ کے پاس اور کوئی ایکسکیوز ہی نہ ہو کہ یار یہ مجھے پتہ نہیں تھا. آپ نے بالکل عمل کرنا ہے انشاءاللہ، میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. تفسیر ابن کثیر، احسن البیان دیکھ لیں، تفسیر السعدی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل بیسک تفاسیر ہیں جو آپ نے کھول کے دیکھنی. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. آیت الکرسی بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف میں، اس کی تفسیر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ اخلاص، اس کی تفسیر ہم پوری زندگی پڑھتے تو ہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں، سورہ اخلاص. تو یہ آپ کو سب کیا بتائے گا؟ یہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے افعال کے بارے میں جو ہے نا، اللہ کے افعال. اگرچہ یہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے وہاں سے ہمیں پتہ تو چل جائے گا، لیکن زیادہ تر ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے ڈیل کرنے کا اپنے مخلوق کے ساتھ، وہ ہمیں کیسے، وہ پرانے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کس سے ذکر کرتا ہے، پرانی قوموں کے، کہ انہوں نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی سنت، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے مخلوق کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے اسماء و صفات. تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ بالکل پیورلی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، وہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اور تو بالکل کنسائز اور بالکل آسان رکھنے کے لیے، یعنی اس میں صرف سورہ حشر کی آخری آیت میں آپ کو صرف اس کی تفسیر دیکھنے میں صرف 10-15 منٹ لگیں گے، تو اس پر ضرور انشاءاللہ آپ عمل کریں. یہ ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، ہم ریزیوم کرتے ہیں. ہم کیا دیکھ رہے تھے ہم؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے یہ عبادت کی شرائط دیکھی، اور پھر اس پہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے انشاءاللہ یا تو آیت الکرسی یا سورہ حشر یا سورہ اخلاص، ان میں سے کسی ایک کی یا سب کی ہم نے تفسیر پڑھنی ہے، تاکہ اور ہمیں اپنے رب کے بارے میں علم ہو. اور اسی طرح جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ارکان العبادہ، عبادت کے ارکان محبت اور خوف اور امید، تو اس کو بھی ہم اسی طرح اسپیسیفکلی اپلائی کریں. اچھا جناب، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اور تیسرا جو سوال ہے پیج نمبر 8 ہے، اور پیج نمبر 8 ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکم دیا، اور اخلاص. تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہیں کرو. کیا مطلب؟ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اپنے اعمال کو برباد نہیں کرو گے، لیکن اپنی عبادات میں اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تو اپنے اعمال کو برباد کر دو گے. اور آگے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو،
ہماری اتھارٹی نہ ہو فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی وہ رد کر دیا جاتا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم عبادت میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کی، یا ہمیں کس طرح سے بتایا کہ کس طرح ہم عبادت کریں. تو اگر تو ایسے ہی ہم عبادت کریں گے تو پھر وہ قبول ہوگی، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. اور یہ اتنا بڑا خسارہ ہے، یعنی مطلب یہ ایک ڈبل لاس ہے نا. ایک تو دیکھیں دو کیسز لیں. ایک کیس یہ ہے کہ بندہ عمل نہیں کرتا، بندے کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے نیکی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتا. تو اس کو پتا ہے وہ نہیں کر رہا اور وہ غلط کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اس کو اس چیز کا گناہ ملے گا، ڈپینڈ کرتا ہے گناہ کتنا بڑا ہے. تو اس کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہا، اور اس کو سزا بھی ملے گی کہ وہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا شخص آتا، وہ کہتا ہے کہ جی ہاں عبادت کرنی چاہیے اور میں کرتا بھی ہوں، اور روزے رکھنے چاہیے اور میں رکھتا بھی ہوں، اور دعائیں مانگنی چاہیے میں مانگتا بھی ہوں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کرتا. تو اب وہ ڈبل لاس میں. وہ کیا، وہ ایک تو وہ جو کر رہا ہے وہ قبول نہیں ہوگی، فہو رد، وہ مردود ہے. تو جو عبادت وہ کر رہا ہے، ایک لاس تو اس کا یہ ہے، ایک نقصان تو اس کا یہ ہے کہ اس کی عبادت وہ قبول نہیں ہوگی. دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کو اس پر الٹا گناہ ملے گا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ فجر کی نماز میں ایک رکعت میں 3 سجدے کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا تو ایسے ہی کروں گا، میں 3 سجدے کروں گا ایک رکعت میں. اچھا جناب، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی دنیا کی یہ محنت ضائع ہو جاتی ہے، ایک نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ وہ قبول نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ اس کو الٹا اس پہ گناہ ملے گا، ان 3 سجدے کرنے پہ گناہ ملے گا. اسی طرح سلف سے کچھ ایسے اقوال منقول ہے نا کہ کیا مجھے اللہ کی عبادت پہ بھی گناہ ملے گا؟ کہاں ملے گا، جب تم اللہ اور اس کے رسول پر کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلو گے. سورہ کہف میں آتا ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ جو میں ڈبل لاس کی بات ذکر کر رہا ہوں نا، کہ یہ جو بندہ ہے جو عمل کرتا تو ہے لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کرتا، وہ ڈبل لاس، ڈبل نقصان ہے اس کا. یہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایسا بندہ تو سب سے بدترین خسارے والا ہے. یعنی اس کا جو نقصان ہے، اس سے بڑا کسی کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی کہہ دیجئے هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں سب سے بالاکثرین، سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا خسارے پانے والا اعمال کے اعتبار سے میں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ یعنی جو سب سے بڑا لاس میں ہے اعمال کے اعتبار سے، کہ کیا میں تمہیں اس کے بارے میں خبر نہ دوں؟ الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ ہیں جو یحسنون، جو اچھا سمجھتے ہیں، یحسبون سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، یحسنون صنعا کہ ہم جو ہے وہ اچھا عمل کر رہے ہیں. یعنی ایک تو وہ عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کر رہے اور وہ اس کو الٹا سنت سمجھ رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے بڑے خسارے والے میں، جو اپنے، ایک تو وہ شخص ہے نا کہ اس کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک وہ شخص ہے کہ جو غلط کر رہا ہے لیکن وہ اس غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ سب سے بدتر، یعنی سب سے بڑے لاس میں ہے یہ اعمال کے اعتبار سے ایسا شخص جو برا عمل کرتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے پوری زندگی کہ میں نے اس کو یہ اچھا عمل کیا ہے. اب دیکھیں اس کا ایک نقصان اس طرح بھی ظاہر ہوتا ہے. اب وہ پہلا جو شخص تھا، میں نے آپ کو بتایا، پہلا جو شخص تھا جو گناہ کر رہا ہے، جو عمل نہیں کر رہا، اس کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو کبھی نہ کبھی ایک پوائنٹ تو آئے گا، یہ آ سکتا ہے، پاسبلٹی تو ہے نا کہ اس کو احساس ہو جائے گا اور وہ نادم ہوگا اپنے کیے ہوئے پر اور وہ توبہ کر سکتا ہے.
لیکن اگر جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت نہیں کرتا اور وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے، یعنی جو شخص بدعت کو عبادت سمجھتا ہے تو وہ کبھی توبہ کیوں کرے گا؟ وہ کبھی توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، تو وہ کبھی اس سے توبہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور اس کو علم حاصل ہو جائے کہ نہیں جی میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، وہ نیکی نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے، وبال ہے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچنز ہیں؟ اگر انسان بھول جائے اور 3 سجدے کر دے تب بھی گناہ ہے کیا؟ نہیں، بھول چوک اور یہ الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجنون سے اور نسیان بھولنے والے شخص سے اور سوتے ہوئے شخص سے اس سے قلم اٹھا دی گئی ہے. یعنی ان کے لیے، ان کے پاس تو ایکسکیوز ہے نا، جن کو علم نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے یا رسول اللہ سے ثابت نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بدعت کر رہا ہے نا، جو بدعت کر رہا ہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر بالفرض اس کو یہ پتا ہو کہ یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو پھر تو اس سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں ہے. جو عام لوگ، عوام الناس جو بدعت کا شکار ہوتی ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھ ہوتی ہے کہ یہی سنت ہے حالانکہ ہوتی بدعت ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ان کو علم دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا یہ اللہ عالم، اس پر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے. لیکن جو جان بوجھ کر بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ بہت جو علمی شخصیت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی بدعت کا شکار ہوتے ہیں، اور یعنی جو پڑھے لکھے علماء، ظاہر سی بات ہے تو وہ ان کو تو پتہ ہے نا. لیکن تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے تکبر ہو کہ بھائی پوری زندگی ہم کرتے ہیں، اب کیا غلط ہم اپنا، اب یعنی پوری زندگی جو ہم نے پریچ کیا، 30 سال پریچ کیا، اب میں ایک لمحے میں اس کو گرا دوں جو میں نے پریچ کیا، تو بڑا مشکل. مطلب یہ لوگ اپنی سیٹ اور اپنا مرتبہ اس طرح چھوڑنے کو، جیسے کہ ہرقل تھا، ہرقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی کتب میں موجود ہے، ہرقل جو تھا یہ کیا کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا، بڑی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو ہرقل نے پہچان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سچے نبی ہیں. اچھا، اور سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے پہچان لیا، اور اس کے باوجود انہوں نے ایمان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. ہوا یہ تھا کہ وہ ایک جب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کا پتہ چل گیا تو لوگ جو تھے اس کے آگے جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لوگ جو ہے وہ اچانک بالکل ایک آؤٹریج اور ایک تماشا برپا ہو گیا اور بالکل فساد مچ گیا. اور اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ بالکل فساد برپا ہو جائے گا اور لوگ اس کو مار ڈالیں گے. تو بادشاہ نے فوراً کہا، ہرقل نے فوراً کہا کہ رکو اپنی جگہ پر رہو، میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا. تو مقصد یہ تھا نا، وہاں پہ تکبر تھا، اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. وہ اس کو پتا تھا کہ وہ نبی کی نبی کو تسلیم کر لے گا تو پھر اس کی وہ جو ہے وہ لوگ اس کو مار ڈالیں گے. تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اور تیسرا سوال کیا ہے؟ نماز ہی لوگ الگ پڑھتے ہیں، اس کا کیا؟ نماز لوگ الگ پڑھتے ہیں اس کا کیا؟ یہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا. اور کیا عقیدے کی کتاب کا نام بتا دیں، یہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ امام کے مطابق ہے. دیکھیں امام حجت نہیں ہے، کوئی بھی شخص حجت نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، الرسول کی اطاعت کرو. یہاں پہ کسی امام کا ذکر نہیں ہے. تو حجت جو ہے سورس، بنیادی سورس اللہ اور اس کا رسول ہے، کوئی امام حجت نہیں ہے. جو امام یعنی یہ بڑا نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. ہم حق کو لوگوں سے نہیں پہچانتے، ہم لوگوں کو حق پر میچ کرتے ہیں. یعنی حق قرآن حدیث ہے، جو اس پہ پورا اترے گا ٹھیک ہے، اس کی بھلائی ہے. ہم لوگوں کے اوپر حق کو پیش نہیں کرتے.
یعنی لوگ پیمانہ نہیں حق جانچنے کا، حق ایک علیحدہ چیز ہے. حق کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بتائے گا، ہم لوگوں کو اس پر میچ کریں گے، لوگوں کو اس پر وزن کریں گے. اور رفع الیدین کا مسئلہ یہ آپ کتب حدیث میں فقہ میں سوال کرنا، رفع الیدین بالکل جی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور استاد سب سورہ یاسین پڑھ کر دم کرنا یہ چاہیے. بالکل سورہ یاسین پڑھ کے دم، پورا قرآن دم ہے، اور پورا قرآن پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے کہیں سے بھی، لیکن کچھ صورتیں الگ سے خاص طور پر آئیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، ان کا دم کرنا کچھ احادیث سے اسپیشلی ملتا ہے. حجت کا مطلب یہ حجت قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے آپ کو تمام چیزیں واضح کر دی، حق واضح ہو گیا آپ پر. مثال کے طور پر میں نے آپ پر حجت واضح کی، یعنی یہ آپ پر میں نے حجت قائم کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو سب بیان کر دیا. اب آپ بھی جان گئے، آپ پر حق واضح ہو گیا. اب آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نہ مانیں. آپ کے پاس یعنی سارا آپ پر واضح ہو گیا. نماز تسبیح ثابت ہے. اچھا یہ سارے فقہی مسائل آ گئے. دیکھیں ایک میں نے اصول بتایا کہ ہم سنت کو کیسے سمجھیں گے اور بدعت کو کیسے سمجھیں گے. دیکھیں بدعت جو ہے نا، ہمیشہ یہ بدعت کو پہچاننے کا ایک قاعدہ ہے. بدعت کو پہچاننے کا قاعدہ کیا ہے کہ جو عبادت، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں ہوئی، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں ہوئی، اور وہ اگر آج ہم کریں تو وہ بدعت ہوگی. جو چیز سے مطلب دین میں جو چیز، ایسا نہیں اگر جیسے آج لوگ تربوز کھا رہے ہیں تو وہ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تربوز تو اس طرح تو نہیں کاٹا جاتا تو لہٰذا بدعت کر. یہ بدعت نہیں ہوگی، یہ دنیاوی چیز ہے. میں دین کی چیز کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے میلاد النبی منایا جا سکتا تھا؟ جی منایا جا سکتا تھا. کوئی معنی تھا؟ یعنی کوئی چیز ایسی، کوئی امپاسبلٹی تھی، کوئی چیز ایسی تھی جو نہیں بنا سکتے تھے اس وقت اور آج یہ پاسبلٹی ہے؟ نہیں. اس وقت میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منایا جا سکتا تھا. کیا منایا؟ نہیں منایا. لہٰذا اگر وہ منائیں گے تو پھر یہ بدعت ہے. کیا مثال کے طور پر نماز کے بعد باجماعت، نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا؟ جی ہاں ہو سکتا تھا. کیا ہوا؟ نہیں ہوا. اگر ہم کریں گے تو یہ بدعت ہوگی. مسجد کے لیے مسجد میں جانا گاڑی کے تھرو، گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو کیا ہوتا تھا؟ وہ ڈفرینٹ مینز آف ٹرانسپورٹ تھا. اونٹ پہ جاتے، پیدل جاتے. تو اگر آج ہم دوسرا مینز آف ٹرانسپورٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیاوی چیز ہے جو ہمیں ایک مقصد، جو دین کا مقصد ہے یعنی نماز پڑھنا، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں. بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے اور آپ کی نیکسٹ کلاس شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ. یہ کال، یہ کس کا کال ہے؟ یہ اسلاف کا کال ہے. یہ سب کا مطلب اہل السنہ کا کال ہے. نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. یہ ہم لوگوں کو حق سے نہیں پہچانتے، ہم حق کو لوگوں سے نہیں پہچانتے، ہم لوگوں کو حق سے پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.